وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے الواح میں. الواح لوح کی جمع ہے، لوح تختی کو کہتے ہیں. بعض مفسرین نے کچھ روایات کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ جنت کا جو سدرہ درخت ہے اس کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، بعض نے کہا زبرجد تھا، یعنی پتھر کی ایک قسم. بہرحال جو کچھ بھی تھا قرآن نے یہ نہیں بتایا، نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لہٰذا الواح لوح کو کہتے ہیں، لوح تختی کو کہتے ہیں. تختی پتھر کی سلیٹ تھی جیسے، اسی طرح کی چیز سمجھیں. تو ہم نے اس کے لیے ان تختیوں پر لکھ دیا، لکھی ہوئی کتاب دی. من کل شیء، ہر چیز میں سے. اب یہاں ہر سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا بھر کی ہر چیز نہیں، موعظتاً، جو نصیحت کی قسم کی چیزیں تھی، جو ہدایت کے لیے تھی. موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے نفرت دلائے. یعنی ہر قسم کی اچھی اچھی نصیحتیں، واعظ. و تفصیلاً، اور تفصیل، ڈیٹیل، کس چیز کی؟ لکل شیء، ہر چیز کی. اب بعض لوگ ایسی آیات کو بہت غلط طور پر انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی منمانی کر کے. ہر چیز کی تفصیل تھی اس میں. ہر چیز سے مراد دنیا کی ہر چیز نہیں ہے، اس سے مراد دین سے متعلق جو ضروری امور ہیں، مثلا حلال حرام، زندگی کے آداب، اخلاق، جو کرنے کے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے کہ ہم کریں، ان کی تفصیل. یعنی ہر وہ چیز جس کی بنی اسرائیل کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضرورت تھی وہ ہم نے ان کو دے دی. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر ضروری چیز کی تفصیل. ہر کو جنرلائز نہ کریں بلکہ ہر وہ امپورٹنٹ، اہم، ریلیونٹ چیز جو ان کو اپنی عبادت کے لیے چاہیے تھی وہ اللہ نے ان کو بتا دی. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو قوت کے ساتھ. قوت کے ساتھ پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ غفلت کے ساتھ نہیں، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، عمل کے عزم کے ساتھ قوت سے پکڑو. یہ نہیں کہ آپ پکڑے میں اور ادھر بیٹھے بیٹھے سو گئے اور وہ دھڑام نیچے گر، اور پھر کبھی اٹھا لیا کبھی سستی کے مارے رکھ دیا، رکھا اور سو گئے. نہیں، قوت کے ساتھ، یعنی پورے جوش جذبے اور پوری حفاظت. یعنی کسی بھی چیز کو قوت سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم پوری طرح لیں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس سے غفلت نہیں برتیں گے، بلکہ اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری طاقتیں جو ہیں وہ لگا کے اس کو جی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، کیونکہ بہت سے لوگ پکڑتے ہیں، لیتے ہیں، حصی معنوں میں بھی اور مانوی طور پر بھی پکڑتے ہیں، لیکن بس اپنی خواہشات کے تابع ہی پکڑتے ہیں. جب دل چاہ پکڑ لیے، جب شوق آیا، کوئی جوش جذبہ آیا، کوئی خاص موقع آیا یا کوئی پریشانی آئی تو پھر پکڑ لیا، اور جب وہ گزر گئی تو پھر رکھ دیا. تو یہاں پر کیا ہے؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اس کو لو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دو اپنی قوم کو، يَأْخُذُوا، کہ وہ لے لیں، بِأَحْسَنِهَا، اس کے احسن حصے کو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب صرف خود اپنے عمل کرنے کے لیے نہیں لینی تھی بلکہ آگے دینے کے لیے لینی تھی. اس لیے کیا کہا کہ تم خود بھی اس کو مضبوط پکڑو، اگر تم پکڑو گے تو تمہیں دیکھ کے دوسرے بھی پکڑ لیں گے، اور پھر آگے جا کے اپنی قوم کو بتاؤ کہ وہ اس کے احسن حصے کو لے لیں. کیا کتاب کا کچھ حصہ احسن ہوتا ہے اور کچھ غیر احسن ہوتا ہے؟ نہیں، کتاب ساری ہی احسن ہوتی ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ کتاب میں دو طرح کی آیات ہوتی ہیں نا، ایک محکمات اور ایک متشابہات. تو اس احسن سے مراد پھر کیا ہے؟ محکمات، کہ اس میں جو محکمات کے باب میں سے چیزیں ہیں جو واضح سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو لے لو. مثلا حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو. پھر اسی طرح بعض اوقات کتاب میں دو آپشنز بھی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. مثلا آپ دیکھیے کہ ظلم کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور معاف کرنے کی بھی، اور احسن کیا ہے اس میں سے؟ معاف کرنا. تو اس معنی میں بھی احسن ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک عزیمت کی راہ ہوتی ہے اور ایک رخصت کی راہ ہوتی ہے. عزیمت کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور رخصتیں انسان کو دین کے اندر تو رکھتی ہیں مگر
اوپر نہیں لے جاتی. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے دو لیول ہوتے ہیں. ایک لیول ہوتا ہے کہ اس کو احسن درجے پہ کیا جائے, ایکسیلنس کے لیول پہ کیا جائے, اس کا پورا حق ادا کر کے. اور ایک کیا ہے, بس جیسے تیسے کر لیا جائے, بس پورا ہو جائے, خانہ پوری ہو جائے. ہاں اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا, سمجھ آیا کہ نہیں, نہ آیا تب بھی اتنی دفعہ کہا پڑھ لو, ہم نے پڑھ لیا. نہیں, یأخذوا بأحسنها, اس کے احسن کو لے لیا جائے. بہت جامع لفظ ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو کرنے کے کام ہے ان پر نہیں توجہ کرتے. اس میں سے کیا لیتے ہیں, قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آیا, یبغونہا عوجا, غلط مطلب نکالتے ہیں اس میں سے, یا اس کی تحریف کر دیتے ہیں. یا جو کرنے کے کام ہے وہ تو نہیں لیں گے, اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے تو نہیں رکیں گے, بلکہ غیر ضروری بحثوں میں اور بحث برائے بحث کے طور پر قرآن کو استعمال کریں گے. اس رویے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ کتاب عمل کے لیے ہے, اور اس کو لینا اور اس میں سے بھی وہ چیزیں لینا کہ جو انسان کو محسنین میں شامل کر دیں, وہ زیادہ درست ہے. اچھا, کوئی بھی کام جب آپ نے کرنا تھا نا, تو صرف دین کا نہیں ہے, صرف قرآن کی تعلیم کا نہیں, عام دنیا کی تعلیم میں بھی کیا ہوتا ہے. ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو سارا سال پڑھتا ہے, ہر چیز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک طالب علم ہوتا ہے وہ سلیکٹو اسٹڈی کرتا ہے, کچھ پڑھ لیتا ہے اور کچھ چھوڑ دیتا ہے. تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے نا. اسی طرح آپ میں سے کچھ لوگ ایک ایک لفظ کا روٹ دیکھتے ہوں گے, واحد جمع دیکھتے ہوں گے, اور لفظ پہ غور کر کے آگے بڑھتے ہوں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تم مجھے اپنی لسٹ دے دو, اور اس میں سے میں بھی کچھ پڑھ لیتی ہوں. اچھا, یہ مجھے مشکل لفظ لگ رہے, میرا خیال ہے یہ آئیں گے, چلو ادھر ادھر نشان لگا لو, چلو ایک نظر جلدی سے دیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ زیادہ اچھے نمبر لے لے, یہ نہیں, کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا. اب یہ دنیا میں تو چلے ہو گیا, لیکن یہ ہمارا تو سارا عمل اللہ کے سامنے ہے کہ ہم اس کو کس درجے پہ لے رہے ہیں, احسان کے درجے پہ, کیونکہ احسان کا درجہ جو ہے وہ بہت اونچا درجہ ہے. تو یأخذوا بأحسنها, اس کے احسن کو لیں, اس کے اخذ میں بھی, اس کے جذب میں بھی, اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی, اور اس میں جو کرنے کے کام ہے اور وہ چیزیں جو انسان کو محسن بنائیں ان چیزوں کو لیں. دیکھیے کہ قرآن تو جو بھی پڑھتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ لیتا ہی ہے نا. دنیا میں بے شمار لوگ قرآن پڑھتے ہیں, لیکن ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے. کیا مطلب, کہ جتنا وہ برتن لے کے جاتا ہے اتنا ہی بھرتا ہے. جس نیت سے جاتا ہے, جس شوق سے جاتا ہے, جس جذبے سے جاتا ہے, جس ارادے سے جاتا ہے, وہ اسی کے مطابق ہی حصہ پاتا ہے. کچھ لوگ اس کو آگے بڑھ کے لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو لینے میں پیچھے رہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے, ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں پیچھے رہنا دیکھا. پیچھے رہنا کیا مطلب, پیچھے رہنا دیکھا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ جو کتاب ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی حدیث نمبر 20 ہے یہ, کہ رأى فی اصحابہ تأخرا, آپ نے اپنے صحابہ میں تأخر یعنی پیچھے پیچھے رہنا دیکھا. جیسے نماز کا وقت ہے تو اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں, یعنی ڈھیل, سستی, لیٹر آن, کل کریں گے, پھر کر لیں گے. فقال لهم تقدموا, تو آپ نے ان سے فرمایا آگے آؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جیسے نماز کے لیے صفیں بن رہی ہوتی ہیں, آگے جگہ خالی ہوتی ہے, لیکن لوگ تکلیف نہیں گوارا کرتے آگے جانے کی. عید کی نماز میں بھی دیکھا ہوگا, وہ جہاں کھڑے ہیں بس وہیں کھڑے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی جان نماز بھی بچھائی ہوئی ہے. یا میری دوست جو ساتھ کھڑی ہے اب اس کو چھوڑ کے کیسے آگے جائیں, مجھے تو یہیں کھڑے ہونا, چاہے صاف ٹوٹتی ٹوٹے. یا کوئی اور وجہ کہ اچھا آگے جائیں گے تو کراؤڈ میں پھنس جائیں گے, پیچھے پیچھے رہتے ہیں وہیں سے پڑھ کے جلدی سے نکل جائیں گے. یعنی پوری طرح ان نہیں ہوتے, ایک پاؤں اندر ایک بار, کہیں رنگ نہ چڑھ دے یہاں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تأخر دیکھا, یعنی نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنا دیکھا, یعنی کہ اس کو آگے بڑھ کے نہیں کیا. فقال لهم تقدموا, آپ نے فرمایا آگے بڑھو, آگے آؤ. فأتموا بی, میری اقتداء کرو, مجھے فالو کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز میں آگے تھے, مجھے دیکھو, مجھے فالو کرو. وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ, اور جو تمہارے بعد آئیں گے وہ تمہیں دیکھیں, تمہاری اقتداء کریں, تمہاری پیروی کریں. کیونکہ صحابہ رول ماڈل تھے نا بعد کے لوگوں کے لیے بھی, انعمت علیہم میں سے تھے. پھر فرمایا لا یزال قوم
حتی یؤخرہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے آگے لانے کے، لیکن انسان ڈھیلا ڈھیلا سست پیچھے پیچھے پیچھے، اور پھر وہ پیچھے ہی رہ جائے گا. اور اس کو آپ عام روزمرہ زندگی میں بھی آزما کے دیکھ لیں. مثلاً ابھی اس کو کوئی بھی پرسنلی نہ لے کہ اپنے اوپر لے لیں. اگر آپ اس اگلے حصے میں بیٹھ کے سیکھیں تو آپ کو نہ دائیں نہ بائیں کوئی اور کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ نصف سے پیچھے چلے جائیں، وسط سے جاوزنا سے پیچھے چلے جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سیناریو بدل جاتا ہے. کنسنٹریشن کے لیول میں لازماً فرق پڑتا ہے، کیونکہ پیچھے بیٹھ کے صرف کتاب یا استاد نہیں، دائیں بائیں اور بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب ایک وقت میں دو کام کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یا تو آپ اس کو دیکھیں گے یا آپ دائیں اور بائیں دیکھیں گے. جو ہی آپ نے نظر ادھر سے ادھر کی، سب وہ میسج مس کر گئے آپ، جو بھی قرآن کا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں یا گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پیچھے نہیں رہ سکتے. پیچھے رہ کے آپ گائیڈ نہیں کر سکتے، لیڈر کو آگے آنا پڑتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاص طور پر اس معاملے میں ٹرین کیا کہ آگے بڑھو. اور پھر یہاں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہا گیا کہ آپ خود مضبوط پکڑیں، قوم کو دیں اور وہ اس کے اچھے حصے کو لیں، آگے بڑھیں، احسان کے درجے پہ لیں. سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کے گھر. تو یہاں فاسقین کون ہے؟ جو احسن کو چھوڑ کر جن چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے ان کے پیچھے پڑ جائیں، یعنی اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ حدیں توڑنے والا. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، مثلاً اگر آپ نماز میں نفل چھوڑتے ہیں نا تو کچھ دن کے بعد سنتیں بھی چھوڑنے لگ جائیں گے. جب آپ سنتیں چھوڑتے ہیں تو کچھ دن کے بعد فرضوں میں بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. کیونکہ انسان ایک حال میں کبھی بھی نہیں رہتا. اگر وہ جد و جہد محنت کرتا ہے تو وہ اوپر جاتا ہے، آگے جاتا جاتا ہے. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ایفرٹ اور کوشش اور مشقت برداشت نہیں کرتا، تو وہ نیچے آنے لگتا ہے. اور آتے آتے ایک دن ایسے کھڈ میں جاتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گر چکا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. ہمیں تو مسلسل جد و جہد اور مسلسل ایفرٹ کی ضرورت ہے، انتھک محنت کی، حتیٰ کہ ہم اپنی منزل پہ جا پہنچے. بیٹھنے والی بات تو ہے ہی نہیں. دنیا آرام کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ یہاں ہم ایک ایسی زندگی بسر کریں کہ ہاں بس ہم شاید ہمیشہ جینے آئیں، یا نہیں. ہم سب کام کے لیے آئیں. یا تو ہمیں آزما کے دیکھا جا رہا ہے ہم کرتے کیا ہیں. ہماری محنت اور کوشش کا امتحان ہے. اس دنیا کے کام میں بھی لیزی، سست، نکمے لوگوں کا کوئی مقام نہیں. دین کے معاملے میں بھی سستی اور بزدلی اور کمزوری نقصان دہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری پناہ میں دیتا ہوں. کس کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من الہم، فکر سے. ہم کیا ہوتا ہے؟ ایسا غم جو بس بندے کو لگا رہے اور ہر وقت انسان کا دھیان ادھر ہی لگا رہے، اس کے پاس اس کا کوئی حل مسئلے کا ہے نہیں، بس غم کر کر کے کھا رہا ہے اپنے آپ کو. بیکار کا فکر جس میں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان حالات کو تبدیل کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ صرف ایک وقت پر جا کے حل ہوتی ہیں، اس سے پہلے آپ جو مرضی کر لیں وہ حل نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ دنیا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جلدی سے چابی لگائیں اور وہ کھل جائے دروازہ. تو کچھ چیزوں کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے. جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے لا آف فارم ایک مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ فطرت کے لا آف فارم یعنی کھیت کا جو قانون یا اصول ہے وہ کام کرتا ہے. جیسے ایک پودا ہے اپنے وقت پہ اگتا ہے، اس سے پہلے نہیں اگتا، اس کے لیے خاص موسم چاہیے. اگر آج کل آپ پھول لگانا چاہیں کہ وہ بہت پسند ہے اور بہت گلومی ہو جائے گا تو نہیں لگیں گے پھول، کیونکہ موسم نہیں ہے ان کا، اس کا ایک موسم ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ ایک وقت کے مطابق بڑھتا ہے اور اس کے لیے بھی پھر موسم چاہیے. اگر وہ زیادہ گرم یا ٹھنڈا موسم ہو تو اس کی گروتھ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی. پھر ایک وقت پر اس کی کٹائی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کٹائی نہ کریں تو پھر بھی آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کریں گے. تو وہ جتنے بھی مرحلے ہیں نا کھیتی باڑی کے، ان سب پہ آپ غور کریں. اس میں ایک صبر، ایک انتظار، ایک وقت مقرر کا جو فیکٹر ہے اور بہت سی اور چیزیں شامل ہیں. جب انسان ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتا تو پھر مشکل اٹھاتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کو انتظار کرنا ہے. جیسے ایک کسان کو بیج ڈالنے کے بعد انتظار کرنا ہے اور جب تک وہ پھل پکے نا
فصل پکے نا آپ کاٹ نہیں سکتے. اگر آپ نے کاٹ دی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا سوائے جلانے کے چند تنکوں کے. ٹھیک ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من الہم. کچھ ہم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بیکار کر دیتے ہیں، تو ہم چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں. یعنی ہر انسان کی زندگی میں، اور اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، کوئی بھی نہیں اس زمین میں، کیونکہ آزمائش ہے سب کی. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ضرور ہوگا. کسی کو جا کے کھول لیں، کسی بادشاہ کو، کسی فقیر کو، کسی عالم کو، کسی جاہل کو، کسی امیر کو، غریب کو، کسی کو جا کے کھول لیں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ایسا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا مسئلہ ایسا ہوگا جس کے لیے وہ پریشان نظر آئے گا آپ کو. اب اس کا حل کیا ہے؟ انسان سارے کام چھوڑ کے صرف اس کے اوپر دھیان دے، اسی کے پیچھے لگ جائے. کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنا مرضی آپ دھیان دیں اس پہ، اس کو انتظار کے خانے میں ڈال کے باقی کام کریں. تو اللہ انی اعوذ بک من الہم، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگے. اللہ اس ہم کو میں نے یہاں دفن کیا ہوا ہے، جب اس نے حل ہونا ہوگا ہو جائے گا. میں اپنی سے ایفرٹ کرتا ہوں اور باقی تیرے ہاتھ میں. والحزن، اور غم، دوسروں کا غم، اس کا اس کا اس کا، اگر اپنا نہیں کوئی اوروں کے لے کے بیٹھ گئے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز، اور عجز سے، عجز کیا ہوتا ہے؟ درماندگی، بیچارگی، کمزوری، کچھ کرنے کے قابل نہ ہونا. والکسل، سستی، لیزینس، نکما پن. سب اللہ نے صلاحیتیں دی، کچھ کرنا نہیں، بیٹھے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ادھر ادھر، بس کوئی زندگی میں ایم نہیں، گول نہیں، مقصد نہیں، کچھ نہیں، وہ گزر رہی ہے جیسے گزر رہی. اس سے بھی پناہ مانگی. والکسل، اور پھر والجبن، بزدلی. کس کو کہتے ہیں بزدلی؟ کم ہمتی نہیں کہ آپ فیس نہ کر سکیں کسی کو، بزدل ہو جانا، جسے عام طور پہ کہتے ہیں نا کانفیڈنس کا ختم ہو جانا. مشکل آنی اور اس کے مقابلے میں گھبرا کے اس کا مقابلہ نہ کرنا، چیلنجز کو فیس نہ کرنا. دیکھیے یہ لائف از فل آف چیلنجز، اور یہ چیلنجز صرف آپ کو نہیں ہیں، جنگل میں رہنے والے جانوروں کو بھی ہیں اپنے سروائیول کے لیے، ہر ایک کو ہیں، اور اس سے آپ اٹھ نہیں سکتے اوپر. والبخل، بخل کیا ہوتا ہے؟ سٹنجینس، اور پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ پھر جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑو کتاب کو، وَأَمُرْ قَوْمَكَ، قوم کو بھی حکم دو کیا کریں، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، وہ بھی اس کے احسن حصے کو لیں، اور فسق سے اور نافرمانی سے پرہیز کریں. ان قریب میں تمہیں جلد ہی دکھاؤں گا فاسقوں کے گھر. اب یہ کون سے گھر ہیں فاسقوں کے، اور کن فاسقوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی آراء کا اظہار کیا ہے. بعض کے خیال میں یہ فرعون اور آل فرعون تھی، یا مصر کا علاقہ، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جلد ہی تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو اتنے تم تراک سے دنیا میں رہتے تھے اور اتنی بڑی بڑی ترقی کی تھی انہوں نے، ان کے گھروں کا حال کیا ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا سارا کلچر اور سارا ہنر اور سارا فن سب ملیا میٹ ہو گیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، سب تباہ و برباد. ایک تو یہ معنی لیا گیا ہے. دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ امالکہ کی قوم کی طرف اشارہ ہے. وہ بھی بہت اونچے لمبے لوگ تھے اور بہت ہی مضبوط قسم کی قوم تھی، جن سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا جاؤ ان سے جہاد کرو. تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں بھی آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے. یہ تھی بنی اسرائیل کی حالت نا. اس کو کہتے ہیں عجز اور کسل، ہم سے نہیں ہوتا. یہ بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد ملک شام ہے، اور ملک شام میں جیسے قوم لوط کی بستی ہے اور پرانی ایسی اقوام جن پہ عذاب آیا، ان کے آثار تمہیں دکھاؤں گا. سأریکم دار الفاسقین. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت میں جا کے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نافرمان کیا کرتے تھے.